ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ پاکستان کی دفاعی تیاریاں کیسی ہیں؟ کیا کیا پاکستان اپنی فضا میں اور سمندروں میں کہاں تک اپنی ساری جو طاقت ہے، فوجی طاقت ہے، اپنی جو دفاعی طاقت ہے، وہ کہاں کہاں پہ ڈپلائی کر چکا ہے؟ تھوڑی سی اس کی تفصیل تھوڑی اس لیے بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ساری تفصیل تو دشمن کو نہیں بتانی، تو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں تک اپنی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کر چکا ہے۔ تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے بحیرہ عربین سی میں لائیو فائرنگ، یعنی کہ میزائل ٹیسٹنگ اور میزائل فائرنگ، اس کا جو بھی مطلب لینا ہے وہ انڈیا لے لے، اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن، ایک نوٹم جاری کر دیا ہے اور ایک پورے دن کا ٹائم دے دیا ہے کہ اس ٹائم کے دوران ہم کوئی میزائل جو ہے وہ فائر کر سکتے ہیں، آپ اپنا آپ خود دیکھیے گا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے ایک میزائل ٹیسٹ کرنا تھا، انڈیا نے ایک مکاری کے تحت اپنا INS جو وکرانت ہے اس کو آگے بھیجنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ اس کا کوئی بھی کیریئر، کوئی بھی جہاز، کوئی بھی شپ جو ہے وہ آئے گا تو اگر ہماری لائیو فائرنگ کے زد میں آ گیا تو اس کا نشانہ بن سکتا ہے۔ تو پاکستان نے ایک تو یہ کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان نے PL-12 اینڈ PL-15 یہ میزائلوں کے نام ہیں، یہ اپنے JF-17 تھنڈر اس میں فکس کر کے لاک کر لیے۔ اب یہ دو میں جن میزائلوں کی بات کر رہا ہوں ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ PL-12 جو ہے یہ شارٹ رینج میزائل ہے اور یہ ڈاگ فائٹ کے دوران یوز ہوتا ہے، یعنی کہ جہاز میں لگا ہوا ہے، ایئر فائٹر جیٹ میں یہ جو میزائل ہے یہ فٹ ہے۔ اب جہاز جو فائٹر ہے وہ مخالف سے، دشمن سے ڈاگ فائٹ کر رہا ہے اور مین وائل اس کو انفراریڈ جو اس کی جو پوزیشن ہے وہ موصول ہونا شروع ہو جاتی ہے پائلٹ کو کہ یہ جو جہاز ہے اس کو کس طرح سے نشانہ بنانا ہے۔ تو وہ انفراریڈ جو اس کو ساری کیلکولیشن آنا شروع ہوتی ہے تو اس کیلکولیشن کو بھی وہ آٹومیٹکلی بتا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ جو اس کا جو میرا ٹارگٹ ہے وہ لاک ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اور وہ اس کو پھر فائر کر دیتا ہے۔ یہ بڑا لیتھل میزائل ہے، بڑا ماڈرن میزائل ہے، یہ چائنا کا میزائل ہے، اور یہ میزائل جو ہے اس کو جو ویسٹرن جتنے میزائل ہیں ان کے مقابلے میں اس کو ٹیسٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ یہ سب سے افیکٹو ہے سو فار، شارٹ رینج میزائل میں یہ سب سے افیکٹو ہے۔ تو یہ JF-17 تھنڈر میں فٹ ہو کے تیار کھڑا ہے۔ دوسرا میزائل ہے PL-15، یہ لانگ رینج ہے اور اس کی جو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سٹیلتھ ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے، یعنی کہ جو سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے تحت کوئی چیز آپ نے اپنا ٹارگٹ، اپنے جہاز، اپنا ٹینک یا اپنی کوئی پوزیشن آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اگر آپ نے وہ استعمال کی ہے سٹیلتھ ٹیکنالوجی تو یہ اس کو بڑے آسانی سے نشانہ بناتا ہے، یہ اس کو ڈھونڈ لیتا ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے۔ اور یہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نظر سے آگے جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اور فائر کیا، یعنی کہ انفراریڈ ٹیکنالوجی نے اپنے ٹارگٹ کو دیکھا، لاک کیا اور فائر کیا، یہ ہے۔ اور دوسرا جو PL-15 ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی دیکھیں گے فائر، یعنی کہ وہ جیسے ہی اس کے ٹارگٹ میں آئے گا اور وہ اس کو پہچان لے گا اس کے سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے باوجود تو یہ اس کو فائر کرے گا، اور یہ اتنا پریسیجن ہے ان کی، اتنی یہ ایکوریٹ جا کے فائر ہوتے ہیں کہ ان کا نشانہ جو ہے کوئی خطا نہیں جاتا۔ اور اب تک میں نے کہا کہ یہ ویسٹرن جتنے میزائل ہیں اس رینج کے جو جہازوں میں لگتے ہیں اور جس سے جہازوں سے فائر ہوتے ہیں، ایئر ٹو سرفیس اینڈ ایئر ٹو ایئر، یعنی کہ ایک جہاز کو فائر کرے گا یا ایک جہاز جو ہے وہ کسی زمینی ٹارگٹ کو فائر کرے گا، تو اس میں یہ سب سے پریسیجن والے، یعنی کہ ایکوریٹ نشانے کے اوپر لگنے والے
اور جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ دینے والے میزائل ہیں. تو یہ فٹڈ، لاکڈ، ریڈی اینڈ ویٹنگ فار دا آرڈر. تو یہ پوزیشن ہے اس وقت ایئر فورس کی. اور یہ صرف JF-17 تھنڈر کی بات نہیں کر رہا. اب آگے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے اپنا جنوبی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کراچی میٹروپولیٹن سٹی اور جو آگے عریبین سی ہے اس کے لیے پاکستان نے وہاں پہ J-10C یہ چائنی جہاز ہے، اور JF-17 بلاک 3 یہ JF-17 کا اگلا ورژن ہے، اور امریکن جہاز ہے F-16D بلاک 52+. یہ جو F-16D بلاک 52+ ہے یہ بہت کم ملکوں کے پاس ہے امریکہ کے بعد. امریکہ تو اس کو بناتا ہے، یہ وہ جو ان کی کمپنی ہے لاک ہیڈ مارٹن، ان کا بنایا ہوا جہاز ہے جو سب سے زیادہ جہاز بناتی ہے، اور خاص طور پہ F کی سیریز کے بناتی ہے. اس دفعہ اس کو یہ F-47 کا نہیں ملا کانٹریکٹ، لیکن سب سے زیادہ جہاز اس نے F سیریز کے بنائے ہیں. اور یہ والا جہاز جو ہے یہ F-16 سے بہت مختلف ہے. اس لیے مختلف ہے کہ اس پر وہ میزائل بھی فٹڈ ہیں، یا وہ میزائل بھی اس سے فائر ہوں گے جو کسی کیریئر کو، شپ کیریئر کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو یہ خاص طور پہ سمندر کی حفاظت کے لیے کہ جب یہ اگر انڈین کوئی شپ کیریئر اس طرف آتا ہے تو اس کو نشانہ بنایا جا سکے، اور اس کی طرف سے آنے والے کسی میزائل کو یا کسی حملے کو روکا جا سکے. تو یہ جو ہے یہ خاص طور پہ کراچی کے لیے، یہ میں آپ کو، اور کراچی اور صدرن ایریا کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ میزائل کی ہیوی ایمونیشن جو ہے وہ سرحدوں پہ پہنچا دیا گیا ہے. میزائل بیٹریز لگا دی گئی ہیں. میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہوئی ہیں کہ ہمارا کون سا میزائل جو ہے وہ کہاں، کس حد تک، کس شہر کو مار کر سکتا ہے، اور کتنا وہ کس شہر کو اڑا کے ختم کر سکتا ہے. تو اس کی بیٹریز لگا دی ہیں. اس کے علاوہ لانگ رینج اینٹی شپ اور کیریئر سنک میزائل جو ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ کراچی کی طرف، سمندر کی طرف لگا دیے ہیں کہ وہ کسی کیریئر کو ڈبونے کے لیے اور کسی شپ کو نشانہ بنانے کے لیے یہ لگ گئے ہیں. اور پھر یہ کہ J-10C کا جو فلیٹ ہے اور F-16S جو ہیں وہ بھی اسی صدرن سائیڈ پہ، ہماری جو صدرن ہمارا کراچی اور پورا سندھ بنتا ہے اس طرف ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک انڈیا کی چال ہو سکتی ہے کہ ہمیں LOC پہ مصروف کر کے تو صدرن سائیڈ سے وہ کوئی حرکت کرے. تو کہیں پہ کوئی غفلت نہیں ہے، ہر جگہ پہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور شاہین جو ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں اور اپنی پوزیشن لیے ہوئے ہیں. کہیں دشمن کو کسی حرکت کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی، اور فوری جپٹ دیا جائے گا، جپٹ لیا جائے گا. وہی میں نے کہا کہ وہ اقبال کا شعر ہے کہ جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ. تو یہ والی صلاحیت والی جو ہماری ایئر فورس ہے، جس کو دنیا مانتی ہے، اور خاص طور پر جس کو انڈیا نہ صرف مانتا ہے بلکہ اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ یہ ایئر فورس اپنے آپ کو منوا چکی ہے. وہ ایئر فورس بالکل تیار ہے. ہم ان گیدڑ ببکیوں اور ان گیدڑوں کی طرح فضا میں اس طرح سے پروازیں نہیں کر رہے، کوئی دیوانگی کا اظہار نہیں کر رہے، کوئی پاگل پن کا اظہار نہیں کر رہے، جس طرح سے اس نے کل کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ کل کرتے کرتے وہ اخیر اپنے ہی لوگوں پہ بم گرا بیٹھا انڈیا کے اندر. تو یہ پاگل پن ادھر نہیں ہے، ادھر بالکل ہوش مندی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہر دم تیار، اور شیر کی نظر اور باز کی نظر اور ایگل کی نظر اور شہباز کی نظر ہے، اور یہ کہیں ہلنے کو نہیں دیں گے ان کو. اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ والی ڈپلائمنٹ ہم بتا سکتے ہیں، اس سے آگے کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ فی الحال نہیں. جیسے وہ بھی بتانا ہوگی وہ ضرور بتائیں گے. اجازت دیجیے.